فروا کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ مصطف اسکول جانے لگا تھا۔ وہ باپ دادا اور دادی کی نسبت اس سے زیادہ اٹیچ تھا۔ فروا بھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر بابا کے آفس جانے لگی تھی۔ غضنفر علی میں تو جیسے نئی زندگی آ گئی تھی۔ فروا بھی سب ناراضی بھلا کر اب دل و جان سے ان کو چاہنے لگی تھی، ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ صوفیہ اور علیشہ کی چپتی نظروں کو اگنور کر کے وہ اکثر ان کے پاس رہنے کے لیے آ جاتی تھی۔ چائے پئیں گے بابا؟ وہ ابھی ابھی ایک میٹنگ سے لوٹے تھے اور خاصے تھکے ہوئے تھے۔ ہاں ضرور۔ اس نے انٹر کام اٹھا کر 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ غضنفر علی صوفے پر بیٹھ چکے تھے جبکہ فروا ان کی چیئر پر جا بیٹھی۔ اس سیٹ پر بیٹھ کر میں کیسی لگتی ہوں؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ بہت پیاری۔ غضنفر علی مسکرا دیے۔ بالکل میرا بیٹا لگتی ہو اور مجھے اطمینان ہے کہ میرے بعد اس سیٹ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالو گی۔ ان کی بات پر فروا کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ کبھی کبھی آپ بہت گندے بچوں والی باتیں کرتے ہیں، فروا نے منہ پھلاتے ہوئے خفگی سے بھرپور لہجے میں کہا تو غضنفر علی کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ ہنس دیے۔ اچھا سوری، اب نہیں کہتا ایسی بات۔ چائے آ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے برابر آ بیٹھی تھی۔ آئی لو یو بابا۔ چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے وہ بے اختیاری سے بولی۔ لو یو ٹو مائی چائلڈ۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے۔ نویلا کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ فروا اور پاپا کے ساتھ مل کر چائے پینے آ جاتی۔ وہ وقت غضنفر علی کے لیے بہت اچھا ہوتا تھا اور تب وہ عروبہ کو بہت یاد کرتے۔ نویلا کے کہنے کے باوجود وہ اسے کال نہ کرتے تھے۔ البتہ نویلا انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ اس کا عروبہ سے رابطہ ہے اور وہ انہیں سلام کہتی ہے۔ علیشہ کو والدین کے گھر میں آئے سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر عدیل اسے اپنے پاس نہ بلوا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ کال کرتا، اسے پیار سے سمجھاتا، صوفیہ کی منتیں کرتا۔ رفتہ رفتہ دونوں کی لڑائیاں بڑھنے لگی اور پھر یوں ہوا کہ عدیل نے اس سے ہر رابطہ ختم کر لیا۔ صوفیہ بھائی سے سخت ناراض تھی جنہوں نے بہن کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ صوفیہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہر بار یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ صوفیہ غضنفر علی کے پیچھے پڑی تھیں کہ وہ عدیل سے بات کریں، مگر اب تو وہ بات کرنے کے لیے بھی آمادہ نہ تھا۔ بالآخر علیشہ نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوفیہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ علیشہ تنہا ہی اس کے پاس جا پہنچی۔ ٹیکسی اسے عدیل کے اپارٹمنٹ کے سامنے چھوڑ گئی تھی۔ دل میں ہزاروں خوشگوانیاں اور وسوسے لیے وہ آگے بڑھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر عدیل بہت خوش ہوگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ عدیل؟ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر دل میں موجود تمام غصہ و ناراضی لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ بابا کی جان، بابا کا بیٹا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ انیتا بیگ نے زین کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا اور زین نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر کا چکر لگاتا سمینہ اس کے سر ہو جاتی۔ اس بار تو انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور انیتا بیگ کو زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ آفس چلا گیا تھا۔ بہت سے ضروری کام تھے جنہیں نمٹاتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی۔ گل خان، کھانا لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو ہدایت کی اور بیڈ روم میں آ گیا۔ انیتا، اٹھو کھانا کھا لو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انیتا، زین ندیم نے اس کا گال تھپتھپایا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں زبردستی لے تو آئے ہو مگر پچھتاؤ گے۔ وہ اس کی بات سن کر رکا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تمہیں ساتھ آنے کے لیے، آپ خود آئی ہیں میرے ساتھ۔ انیتا کا رویہ حد سا، وہ برداشت کر رہا تھا۔ آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روئیں گی، یاد رکھیے گا میری بات، وہ چلائی تھی۔ زین ندیم تھکا ہوا تھا، مزید اس کی کوئی فضول بات سننے کی ہمت نہ تھی۔ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھا کر کمرے میں واپس آیا تو وہ وہاں نہ تھی۔ اس کے دل میں انہونی کا خیال آیا۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد لان میں نکل آیا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
13 कनाल के इस असिस्टेंट कमिश्नर हाउस का कोना कोना उसने मुलाजमों को छानने के लिए कहा और खुद संगी बेंच पर बैठ गया। वो लड़की उसकी सोच से ज्यादा खुदसर, हठ धर्म और बेवकूफ थी। रात काफी हो गई थी। वो ऑफिस से निकलकर पार्किंग की जाने बढ़ा। दिल शादमान और मसरूर था। अपनी ही धुन में वो चला जा रहा था कि दफतन बाईं तरफ से एक गाड़ी आई और कबल इसके कि वो अपनी गाड़ी में बैठता, उस गाड़ी से उस पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी थी। उसे संभलने का मौका ना मिला और वो जमीन पर गिरता चला गया। हाथ में पकड़ा मोबाइल दूर जाकर गिरा और उस पर कॉल आने लगी। खून में लथपथ बेबसी की इंतहाओं पर पहुंचते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मोबाइल की आवाज़ समातों से टकरा रही थी, मगर दिल कहीं नीचे ही बैठता जा रहा था। उसका हरकत करता हाथ रुक गया था। आंखें बंद हो गई थी। सामने दरख्त पर बैठा परिंदा जोर से चीखा था। उसकी चीख का गला किसी दूसरे परिंदे ने बेदर्दी से घोंटा था और गहरी होती स्याह रात और भी गहरी हो गई थी। मूसा अली आजकल ऑफिस से काफ़ी लेट आ रहा था। अक्सर वो जब आता फरवा सो रही होती। आज भी वो लेट था। फरवा भी यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस और फिर घर में मुसब के साथ मसरूफ रहने की वजह से बहुत थकी हुई थी, इसलिए रात का खाना खाते ही सो गई। मूसा, वो चीख मार कर उठ बैठी। उसने बेहद डरावना ख्वाब देखा था। उसका पूरा बदन पसीने से शराबूर था। वो रात पानी रखना भूल गई थी। उसके हलक में कांटे से चुभ रहे थे। वो पैरों में जूता पहने दुपट्टा ओढ़े बाहर निकली। किचन की तरफ जाते हुए उसे कॉरिडोर में से गुजरते हुए मामा लाउंज में टहलती नजर आई। मामा, वो उनके पास आ गई। आप जाग रही हैं? फरवा, मुझे नींद नहीं आ रही। दिल अजीब तरह से घबरा रहा है। वो शक्ल से ही परेशान दिखाई दे रही थी। मामा, फरवा के हाथ पांव बेजान होने लगे। मैंने अभी बहुत बुरा ख्वाब देखा है, उसने पेशानी को पोंछते हुए कहा। फरवा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मूसा आज बहुत लेट हो गया है। उनका रंग रंग जर्द होने लगा। आप बैठे यहाँ। फरवा ने हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठा दिया। वो उनके लिए पानी ले आई। मैंने उसे कॉल भी की है, वो रिसीव नहीं कर रहा। खुद फरवा की जान पर बनाई थी। मूसा अली उसका शोहर था और अब बेहतरीन दोस्त भी, जो हर बात और हर काम में उससे राय लेता था और उसे अहमियत देता था। पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में उसे सपोर्ट करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि फरवा उसका ऑफिस ज्वाइन करे, मगर फरवा अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी, तो यहाँ भी मूसा अली ने उसकी मर्जी को अहमियत दी। मैं दोबारा करती हूँ फ़ोन। फरवा ने टेबल पर पड़ा उनका मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। नहीं उठा रहे। राशिदा बेगम की आंखों में जगमगाते आस के दिए टिमटिमाने लगे। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, वो ऐसा लापरवाह तो नहीं। फरवा दोबारा कॉल मिलाने लगी। कॉल रिसीव हो गई थी। मूसा, आप कहाँ हैं? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? हम लोग इतने परेशान हैं। मामा ने हाथ बढ़ाकर उससे मोबाइल लेना चाहा। क्या? वो जोर से चिल्लाई। ऐसा नहीं हो सकता। वो सर को बार बार नफे में हिला रही थी। मामा खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। मामा, फरवा के हाथ से मोबाइल फोन छूट गया था। वो दसदीदा निगाहों से मामा को देख रही थी। इस पल मामा का जी चाहा उसके मुंह पर हाथ रख दें, उसे बोलने से मना कर दें या अपनी समातों को ज़ाया कर दें। वो एक पल एक सदी के बराबर लगा था उन्हें। मूसा को किसी ने गोली मार दी। अल्फाज थे या सीसा जो राशिदा बेगम के कानों में उंडेला गया था। वो फटी फटी निगाहों से फरवा को देख रही थी। फरवा जोर जोर से रो रही थी, जबकि राशिदा बेगम का वजूद साकित हो गया था। जफर अली शोर सुनकर भाग कर बाहर आए थे। अरूबा गजनफर ने तेजी से आंसू पोंछ डाले थे। वो अब वाकलीत हसन से अपने आंसू, अपने दर्द और तकलीफ छुपाती थी, मगर वो उसके आंसू देख चुका था। धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आ रुका। अस्सलाम वालेकुम। अरूबा गजनफर ने उसे सलाम किया था, मगर उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है। उसने धीमेपन से मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप अरूबा के हाथ से पकड़ा और सिप लिया। ज़बरदस्त। उसने कप वापस अरूबा को थमाया। बहुत मज़ेदार है कॉफ़ी।
अरूबा गज़नफ़र ने कोई जवाब ना दिया। चंद सानिये यूं ही खामोशी रही। मैं खाना गर्म करती हूँ, आप अंदर आ जाएं। वो मुड़ने लगी तो फाकलीत हसन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोर नहीं होती तुम ये एक से जुमले बोल बोल कर? खाना गर्म करती हूँ, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, चाय बना दूँ, कॉफ़ी पियेंगे? अरूबा गज़नफ़र ने नज़रें उठाकर फाकलीत हसन की जानिब देखा। जो इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करे, आपको इतना चाहे, उसे माफ़ कर देना चाहिए अरूबा। वो बोल रहा था और अरूबा गज़नफ़र खामोशी से उसे सुन रही थी। और पिछले 1.5 साल से यही तो हो रहा था। ये खामोशी जो आपके गुफ्तगू के बीच ठहरी है, यही एक बात सारी गुफ्तगू में सबसे गहरी है। मैंने जितना तुम्हें चाहा है अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं चाहा। क्या तुम मेरी गलती को माफ़ नहीं कर सकती? वो सवाल कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था और अरूबा खामोश नज़रों से उसे देख रही थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अरूबा ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। तुम कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वो आस भरी नज़रों से उसे देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला। मैंने आपको माफ़ किया फाकलीत। वो किसी रोबोट की तरह बोल रही थी, जज्बात से आरी, एहसासात से बेपरवाह। उसका चेहरा सपाट था, आंखें बुझी हुई थीं, वो पत्थर की कोई उदास सी मूरत दिखाई देती थी। दिल से माफ़ कर दो अरूबा। वो रजाजत से गोया हुआ। दिल से माफ़ किया। वो उसी अंदाज से बोली और हाथ में पकड़ी ठंडी कॉफ़ी लेकर वापस पलट गई। फाकलीत हसन उसे जाता देखता रहा। दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे फाकलीत हसन हर रात गिराता और हर सुबह वो पहले से भी ज़्यादा बुलंद नजर आती। फाकलीत हसन चाह कर भी सब कुछ ठीक ना कर पा रहा था और वह अरूबा गज़न पर ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद सब कुछ भुला ना सकी थी। वो उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसकी हर बात मानती थी। किसी चीज़ या बात के लिए ज़िद करना छोड़ दिया था क्योंकि उसे फाकलीत हसन पर जो मान था वो ख़त्म हो गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ज़ैन नदीम की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो एक ज़िद्दी और नादान लड़की है। अपनी ज़िद में वो कुछ भी कर सकती है। फ़िलहाल जो सिचुएशन थी उसका कोई हल उसे नज़र ना आ रहा था। या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं उसे? उसने निगाहें उठाकर दूर तक फैले दरख्तों के सिलसिले को देखा। कहाँ जा सकती है? वो कुछ समझ ना पा रहा था। सर, गुल खान भागता हुआ उसके करीब आया। मैडम, मैडम वहाँ बैठा है। उसने हाथ से उस तरफ इशारा किया जहाँ मसनूई आबशार बनी हुई थी और उसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरती से छोटे छोटे पहाड़ बनाए हुए थे। हमने उनको बताया कि सर बहुत परेशान है। वो कहने लगा, अच्छी बात है। ज़ैन नदीम खामोशी से उठकर उसे चल दिया। वो एक ऊंचे पत्थर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसे सख्त गुस्सा आया मगर वो पी गया। अंदर चलो। वो उसके करीब पहुंचकर बोला तो वो चौंकी। उसे देखा और ज़ाविया नज़र बदल लिया। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। वो टस से मस ना हुई तो ज़ैन नदीम उसके सर पर पहुंच गया। मुझे अंदर घुटन फील हो रही है। मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाएं। वो हठधर्मी से बोली तो चंद साने वो खड़ा उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसका बाजू दबोच लिया। घर मुलाजमों से भरा हुआ है, पहले ही बहुत तमाशा कर चुकी हैं आप। मैं मजीद नहीं होने दूंगा। उसे एक झटके से उठाया और साथ लेकर चलने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, वहशी जंगली इंसान। वो चिल्लाई। ज़ैन नदीम ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो कलाई को सहलाते हुए उसको घूरते हुए तेज तेज कदम उठाती अंदर की जानिब बढ़ी और उससे पहले बेडरूम में दाखिल हो गई। वो अंदर आया तो अनीता बे गुस्से के आलम में इधर से उधर टहल रही थी। उसकी जानिब देखे बगैर वो एक फाइल उठा लाया और उसे देखने लगा। नफरत करती हूँ मैं आपसे। उसकी जानिब देखे बिना तेज तेज टहलते हुए वो एकदम जोर से बोली। मुझसे कुछ कहा? जैन नदीम ने फाइल से सर ऊपर उठाया। नहीं, दीवारों से बातें कर रही हूँ। वो शदीद सदमे से दो चार थी। बहुत खूबसूरत और बड़ा है आपका ये कैद खाना। वो उससे कुछ फासले पर आ बैठी थी। जैन नदीम ने सर उठाकर उसके तीखे तने हुए नकोश को देखा और दोबारा फाइल की जानिब मुतवज्जे हो गया। खुद आप भी बहुत खूबसूरत हैं। उसकी बात पर वो जेरे लब मुस्कुराया। शुक्रिया। उसकी मुस्कुराहट उसे मजीद गुस्सा दिला गई। मगर याद रखिएगा, मैं कभी भी इम्प्रेस नहीं होती इन चीज़ों से। मैं कभी भी आपकी नहीं हो सकती। वो उसे बावर करवा रही थी।
اس کی بات پر زین ندیم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ بولا تو انیتا بیگ کو گویا پتنگے لگ گئے۔ دماغ تو نہیں، قسمت خراب ہے میری، جو میری شادی نواز سے نہیں ہوئی آپ سے ہو گئی۔ وہ اسے غصہ دلانے اور نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کو غصہ نواز سے شادی نہ ہونے پر ہے یا مجھ سے شادی ہونے پر ہے؟ اس کے سکون میں ذرا فرق نہ آیا تھا، بلکہ وہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ انیتا بیگ کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ اس نے فائل زین ندیم کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینکی۔ آپ ایک خوبصورت ذہین، ذمہ دار، نرم مزاج، خوش مزاج آفیسر، اور تو کچھ نہیں۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اسے تپایا۔ خوش فہمیاں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ زین ندیم فائل لے کر بیٹھ گیا۔ جب کسی طرح بھی وہ اسے ہرا نہ سکی تو موبائل اٹھا کر نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں نواز، کیسے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زین ندیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ جب تک وہ جاگتا رہا وہ فون پر نواز سے بات کرتی رہی، مگر زین ندیم اسے نظر انداز کرتا رہا۔ عدیل، علیشا کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ سب کچھ اس کے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ کچھ بھی کہنے سننے کو نہیں بچا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور کبھی پلٹ کر نہ دیکھے اور باقی زندگی اس فریب میں گزار دے کہ عدیل صرف اور صرف اس کا ہے۔ وہ اس کی آواز سن کر مڑا اور سناٹے میں آ گیا۔ علیشا! وہ گود میں اٹھائے بچے کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عدیل کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور پریشانی کے عالم میں مڑ کر بند دروازے کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ دھوکے باز انسان! شدید دکھ کی حالت میں اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ پلیز علیشا، باہر چلی جاؤ ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ منت کر رہا تھا۔ جھوٹے انسان! تمہیں کوئی شرمندگی نہیں، ذرا احساس نہیں تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا؟ وہ زور سے چلائی۔ دیکھو علیشا، یہاں کوئی تماشا نہ کرنا۔ اگر سومیا آ گئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی اتنی فکر اور میری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شوکڈ تھی۔ دیکھو علیشا میری جان، تم باہر آؤ، میں تمہیں… دور رہو مجھ سے۔ علیشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اب میں تمہاری بیوی کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر آگے بڑھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ عدیل کی جان پر بنائی تھی۔ علیشا، میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ دل میں ڈھیروں امیدیں لے کر میں اپنے اور تمہارے خواب پورے کرنے یہاں آیا تھا، مگر مجھے کوئی اچھی جاب نہ مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ تب ایک دن مجھے سومیا مل گئی۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے مجھے اپنے باپ کی کمپنی میں جاب دلوائی۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ مجھے تمہاری اس رام کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تڑک کر بولی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے باہر آ کر بات کروں گا۔ وہ آواز کو حتی المقدور نارمل کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، وہ وارن کر رہا تھا۔ مزید کیا برا کرو گے؟ وہ آنکھوں میں امڑتے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ تم نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میرے خوابوں میں آگ لگائی ہے۔ میں تمہارے گھر میں آگ لگا کر اسے راکھ کا ڈھیر بنتا دیکھ کر جاؤں گی۔ عدیل کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سومیا مارکیٹ سے لوٹنے ہی والی تھی۔ علیشا تم… بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ عدیل نے دزدیدہ نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور پھر علیشا نے اس کے متغیر ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کے نظروں کی تعاقب میں مڑ کر دیکھا، جہاں دروازے سے اندر ایک موٹی اور چھوٹے قد کی لڑکی آنکھوں میں حیرت و استعجاب لیے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ غضنفر علی ریسیپشن سے معلومات لے کر تیزی سے مڑے۔ انہیں آپریشن تھیٹر کے باہر ہی فروا نظر آ گئی تھی۔ وہ حد درجہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھی۔ فروا، میرے بچے! غضنفر علی آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ انہیں سامنے پا کر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی ڈھارس بندھا رہے تھے، مگر فروا کا وجود درخت سے کٹی شاخ کی مانند تھا۔ وہ جیسے بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ بابا پلیز ڈاکٹر سے کہیں موسیٰ کو بچا لیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ اب ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کر رہی تھی۔ غضنفر علی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है बेटे, और वो उसे बचा लेगा। वो उसके साथ साथ खुद को भी तसल्ली दे रहे थे। मेरी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब बुरा वक्त गुजर गया है और ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ही होगा। मगर मैं गलत थी। अल्लाह ने ना कभी मेरे साथ अच्छा किया है, ना कभी करेगा। उसकी बात पर वो लहज़ा भर के लिए खामोश हो गए थे। अल्लाह बंदों के साथ बुरा नहीं करता बेटा, वो नरमी से बोले थे। उसने मेरे साथ हमेशा बुरा किया है। वो उनकी बात मानने को तैयार ना थी। कुछ लोगों को सब कुछ दे देता है और कुछ को बस तड़पाता और तरसाता है। कभी चैन नहीं नहीं लेने देता। अगर मूसा को कुछ हुआ तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। गज़नफ़र अली खामोश हो गए थे। वो जानते थे इस वक्त वो कुछ नहीं सुनेगी। इसलिए कुछ भी कहना बेमायनी था। वो उसे शानों से पकड़कर वेटिंग हॉल की चेयर्स तक लाए थे, जहां मूसा अली के गम से निढाल वालदैन बैठे थे। गज़नफ़र अली ने फरवा को बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गए। अरूबा दोनों बच्चों के साथ लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। दोनों अपने खिलौनों से खेल रहे थे। महाविश भाई की निस्बत ज़्यादा एक्टिव और चालाक थी। फाकलीत हसन उसकी छोटी छोटी शरारतों और बातों पर हंसता था। वो हमेशा शहीर से खिलौने छीन लिया करती थी। पापा, पापा। फाकलीत हसन अंदर दाखिल हुआ था और महाविश उसे देखते ही चिल्लाने लगी थी, मगर वो पहले अरूबा के पास आया, उसे बाजुओं के घेरे में लेकर उसके गाल को मस किया। गुड इवनिंग, वो बशाशत से मुस्कुराया। अस्सलामुअलैकुम। अरूबा गज़नफ़र ने भी जवाबन मुस्कुराकर उसे जवाब दिया था। आपकी बेटी आपके पास आने के लिए बेचैन है। अरूबा ने उसकी तवज्जो महाविश की जानिब मबजूल करवाना चाही, जो फाकलीत हसन को मुतवज्जे ना पाकर कुछ खफा दिखाई देने लगी थी, जबकि शहीर बहुत खामोशी से फाकलीत हसन का बाजू थामे खड़ा था। अब तुम साफ कहो, मैं तुमसे दूर हो जाऊं, उसने सरसरी अंदाज में कहते हुए जरा सा आगे झुककर बेटी को उठाकर गोद में बिठा लिया। चाय पियेंगे या कॉफी? वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली। कुछ भी नहीं। वो एकदम बुझ सा गया था। दोनों बच्चे उससे खूब लाड कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा बच्चों का बर्थडे हम पाकिस्तान जाकर सेलिब्रेट करें। उसने अरूबा की तरफ मशवरा तलब नज़रों से देखते हुए कहा था। वो फौरन मान गई। जैसे आपको ठीक लगे, उसने फौरन हामी भर ली। फाकलीत हसन उसे देखे गया। कभी तो किसी बात से इनकार भी कर दिया करो, वो जैसे शिकवा कर रहा था। आप कभी कुछ गलत कहते ही नहीं, इनकार क्यों करूं? वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे कभी कभी ये वहम सताने लगता है अरूबा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। उसके लहजे में हसरत थी, खौफ था, एक महसूस की जाने वाली प्यास थी। आप इतना वहम मत किया करें। मैं हमेशा से आपकी हूँ और आप ही की रहूंगी, और मैं सिर्फ आपके साथ हूँ। मुझे आपके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। फाकलीत हसन उसे देखे गया, एक एक लफ्ज़ को अपनी रूह में उतारता गया। उसे अरूबा पर, उसके अल्फाज पर गहरा यकीन था। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा, मगर अरूबा वक्त तुम पर खुद साबित करेगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। वक्त ने हमारी मोहब्बत के खिलाफ साजिश ज़रूर की, मगर कामयाब नहीं हुआ। ना ही मैं इसे कामयाब होने दूंगा अरूबा। अरूबा उसके लिए कॉफ़ी लाई थी। उसी रात अरूबा ने पैकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि 2 दिन बाद वो लोग पाकिस्तान जा रहे थे। अरूबा, मेरी बेटी। हसन महजाज सबसे ज़्यादा उसे देखकर खुश होते थे। फाकलीत हसन और अरूबा ने उन्हें कुछ न बताया था, मगर वो जानते थे दोनों के दरमियान कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इनके दिलों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। ग्रैंडपा, महाविश भाग कर उनकी गोद में चढ़ गई थी। डैडी। अरूबा आगे बढ़ी और हसन महजाद ने उसे साथ लगाकर उसके सर पर हाथ फेरा। उनके घर का सूनापन लम्हों में गायब हुआ था। उन्होंने बच्चों की शानदार सी सालगिरह मनाने का फैसला किया था और उसके लिए भरपूर इंतजामात करवा रहे थे। वो फरकलीत हसन से कुछ खिंचे खिंचे से थे, और हमेशा की तरह वो बस उन्हें देखे गया। नवेला फरवा के लिए बहुत परेशान थी। फरवा का बीपी बार बार डाउन हो जाता था। उसकी हालत नवेला से देखी न जा रही थी। वो गज़नफ़र अली की खास हिदायत पर फरवा और मूसा अली के पेरेंट्स के लिए खाना तैयार करवाने घर आई थी। मुसब को भी वो अपने साथ ले आई थी। नवेला। वो किचन में थी जब सूफिया उसके सर पर पहुंच गई। जी मामा, वो मुड़ी। मेरी बात सुनो, वो उसे कहकर बाहर निकल गई। नवेला उनके पीछे आई थी।
تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کے غم میں گھلنے کی، اپنی پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر اس کی خدمتیں کرنے کی۔ نویلا نے متاسف نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ باپ تمہارا آفس کو بھلائے اس کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کب سمجھو گے تم باپ بیٹی۔ وہ شدید الجھن اور غصے کا شکار تھیں۔ ماما، ایسا مت کہیں، پاپا اور فرواپی بہت پریشان ہیں۔ نویلا نے انہیں کچھ بھی سخت کہنے سے روکا۔ مصبی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تمہارا فروا کے ساتھ اتنا فرینک ہونا بالکل پسند نہیں ہے۔ باپ بزنس اس کے حوالے کرنے پر تلا ہوا ہے، بیٹی اپنا فیوچر بھلائے اس کی خدمتیں کر رہی ہے۔ کتنی میری خواہش تھی کہ تم یا علیشا باپ کے ساتھ بزنس سنبھال لو، لیکن تم لوگوں نے کبھی میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ بیٹیوں سے سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھیں۔ ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نویلا ان کے پاس آ بیٹھی۔ میرا انٹرسٹ بزنس میں نہیں ہے اور علیشا کی شادی ہوگی اور بے فکر رہیں۔ فروا آپ ہی خود بھی کچھ نہیں لینا چاہتی، پھر ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اتنا بڑا گھر، بزنس اور پراپرٹی ہے موسیٰ بھائی کے پاس، اس نے تسلی دی۔ گل افزا کو بہت شریف سمجھتا ہے غضنفر، بیٹی کو جاتے جاتے بھی ظفر کے گھر چھوڑ گئی۔ آخر کو پرانا یارانہ تھا۔ نویلا نے متاسف نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ عدیل، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ چلتی ہوئی ان لوگوں کے قریب آئی اور علیشا کو گھورتے ہوئے تیکھے پن سے عدیل سے سوال کیا تھا۔ عدیل کی بیوی ہے۔ قبل اس کے کہ عدیل اس سے کچھ کہتا، علیشا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، واٹ؟ وہ زور سے چلائی۔ عدیل کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بکواس کر رہی ہو تم، وہ علیشا پر جھپٹی۔ اپنی حد میں رہو۔ عدیل کی گود میں موجود بچہ اس لڑکی کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا، مگر اسے اس وقت ہوش کہاں تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے عدیل؟ وہ عدیل کی طرف مڑی۔ جھوٹ، جھوٹ بول رہی ہے، وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ عدیل؟ علیشا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی بیوی ہوں، یہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، تمہیں بھی دھوکہ دے گا۔ علیشا تیز تیز بول رہی تھی۔ نکل جاؤ تم میرے گھر سے۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ عدیل کی گود سے لیا اور اسے دھکا دیا۔ ایسا مت کہو سومیا ڈارلنگ۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، جسے اس لڑکی نے فوراً جھٹک دیا۔ میں جان سے مار دوں گی اسے، وہ زور سے چلائی اور اندر چلی گئی۔ بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ علیشا کو گھورتے ہوئے وہ اس کے پیچھے گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد دونوں واپس آئے تھے۔ یہ وقت علیشا نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزارا تھا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ علیشا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی تھی۔ طلاق دیتا ہوں؟ علیشا پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا حقیقت۔ نہیں۔ اس کے لب کسی بے بس قیدی پرندے کی مانند فقط پھڑپڑا کر رہ گئے۔ طلاق دیتا ہوں۔ عدیل جیسے کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہوا تھا۔ وہ پتھر کی بے جان مورت بنے لب نیم وا کیے اس بے وفا، دغاباز اور خود غرض شخص کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنے خواب بچانے کی خاطر اسے اجاڑ دیا تھا۔ نہیں عدیل، وہ زور سے چلائی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ وہی لڑکی آگے بڑھی اور علیشا کو دھکے دینے لگی۔ عدیل بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کو روک نہ سکتا تھا۔ میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ تم کو برباد کرے جیسے تم نے مجھے کیا۔ وہ رو دی تھی۔ عدیل نگاہیں چرانے لگا۔ اس لڑکی نے علیشا کا ہینڈ کیری بھی اس کے ساتھ ہی باہر پھینک دیا تھا۔ یا اللہ! اجنبی دیس کی سرد ظالم بے وفا فضا میں اپنی تنہائی، بے بسی اور بربادی کے خیال نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ گھر کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اللہ کو پکارا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے ٹھوڑی سے لٹکنے لگے تھے۔ یکایک بادل گرجا اور بارش برسنے لگی۔ اس نے بے بسی سے نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور اپنا ہینڈ کیری گھسیٹتی ہوئی تیز تیز سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے جینس کے اوپر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں مفلر لٹکائے وہ بے خیالی سے چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ ہینڈ کیری اس کے ہاتھ سے دور جا کر چھوٹ کر دور جا گرا۔ زین ندیم نے انیتا بے کو ناشتے کے لیے نہیں جگایا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ جاگ اٹھی۔ گڈ مارننگ۔
وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ زین ندیم ہیئر برش کر رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کو ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ موڈ آف ہے آپ کا؟ وہ استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، مختصر جواب۔ اچھا، مجھے لگا میرے نواز سے بات کرنے پر آپ نے مائنڈ کیا۔ وہ اسے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے ناکامی ہوئی تھی۔ جب آپ مجھ سے بحث کرتی ہیں تو کافی بہادر اور کانفیڈنٹ لگتی ہیں، اور جب نواز سے متعلق بات کرتی ہیں تو ایک کمزور، ہاری ہوئی بیوقوف لڑکی لگتی ہیں۔ زین ندیم کی بات پر لہجہ بھر کو وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر گویا ہوئی۔ جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ تپا دینے والے انداز میں مسکرائی تھی۔ جیلس، اس نے سر جھٹکا۔ تمہاری سوچ اور کردار پر حیرت ہوتی ہے۔ اس نے برش واپس رکھا اور پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ میرے کردار پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ایک کمزور بے بس لڑکی کو زبردستی باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ تل ملائی تھی۔ کمزور، بے بس، اور آپ؟ وہ حیرت سے بے ہوش ہونے لگا تھا۔ بہادری کے جو مظاہرے آپ نے میرے سامنے کیے ہیں، اس کے بعد کون کافر آپ کو کمزور اور بے بس سمجھے گا؟ وہ اب کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شادی سے پہلے ہم جو بھی تھے، مگر شادی کے بعد ہم اپنے کول و فیل کے لیے ایک دوسرے کو جواب دیں ہیں۔ وہ اب اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میں کسی بھی بات کے لیے آپ کو جواب دہ نہیں ہوں زین صاحب، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ مرد عورت کے کردار پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ عورت اگر باوفا ہو تو مرد خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھتا ہے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ میں نے پہلے دن ہی آپ پر سب کچھ واضح کر دیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ نہ جانے آپ معصوم ہیں، بے وقوف، یا اس نے کسن بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں جو بھی ہوں، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ آپ مجھے طلاق دیں اور خود کو اور مجھے اس اذیت سے نکالیں۔ اس نے حل پیش کیا۔ بہت خود غرض ہیں آپ، زین ندیم کہے بغیر نہ رہ سکا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسے تو کسی چیز، کسی انسان اور رشتے کی پرواہ نہ تھی۔ نواز کی محبت نے اسے خود غرض بنا دیا تھا۔ جو محبت والدین کی عزت، محبت اور وقار کی دھجیاں اڑانے کو کہے، وہ محبت نہیں، خود غرضی ہوتی ہے، بربادی کی ابتدا۔ زین ندیم نے اسے متاسف نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زین ندیم فطرتاً حساس انسان تھا۔ وہ دوسروں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دینے کو ترجیح دیتا تھا۔ آپ میرے پیرنٹس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برہم ہوئی۔ وہ ہر بار اس کے سامنے اس کی باتوں سے ہار جاتی تھی۔ میں اپنی ماما کی فکر کر رہا ہوں، انہیں دکھ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زین ندیم نے اس پر فوراً واضح کیا تھا۔ مگر میں زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی دو بدو بولی تھی، بنا کسی لحاظ یا جھجک کے۔ میں بلا وجہ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، وہ جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ آپ کو ابھی بھی وجہ چاہیے، وہ طنز سے گویا ہوئی۔ یہ وجہ میں ماما کو نہیں بتا سکتا، اس نے فوراً باور کروایا۔ جس دن کوئی ایسی وجہ میرے سامنے آئی جو میں ماما کو بتا سکوں، میں خود آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اسے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انیتا بیگ غصے سے بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ زین ندیم اس کے لیے ایک امتحان بنتا جا رہا تھا۔ غضنفر علی نماز پڑھنے گئے تھے۔ فروا ہاسپٹل کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ اس کے ارد گرد خوب شور تھا، بھیڑ تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر اس وقت اس کے اندر گہرے سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے خیالی میں ہی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بے نیازی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ہاسپٹل سے بہت دور نکل آئی تھی، مگر اسے کچھ ہوش نہ تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی ایک سبز گنبد والی عمارت تھی۔ وہ اس کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ذہن اس وقت گہری سوچوں کی آمارچ گاہ بنا ہوا تھا۔ پریشان ہو، ایک سانولی سی عورت اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی تھی۔ فروا گہرے خیال سے چونکی تھی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ یا تو اسے آزماتا ہے جس کی محبت پر اسے بہت یقین ہوتا ہے، یا پھر اسے آزماتا ہے جس کا یقین اس کی محبت پر ڈاواں ڈول ہو رہا ہوتا ہے۔ فروا اب بھی کچھ نہ بولی تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے اس کی محبت پر یقین نہیں ہے، وہ سامنے لگے نیم کے درخت کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔
وہ صرف چند لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، باقیوں کو صرف ترساتا ہے۔ اس عورت نے فروا کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ بہت بدگمان ہو اس سے؟ عورت نے سوال کیا۔ میں ناراض ہوں اس سے، وہ بولی تو عورت اس کی بات پر ہنس دی۔ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس سے ناراض ہو، وہ ناصحانہ انداز میں بولی۔ انسان کو کوئی اختیار دیا ہی کب گیا ہے، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ یہ بہت بڑے بزرگ کا دربار ہے، یہاں لوگ دور دور سے منتیں مانگنے آتے ہیں، تم بھی منت مانگو، تمہارے بھی دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر تعجب سے اس عورت کو دیکھا۔ میں کیوں اپنے ہی جیسے انسان سے مانگوں کچھ؟ دل کیا تو اللہ سے مانگ لوں گی، اس نے انکار کیا۔ استغفر اللہ، عورت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تم تو بہت بھٹکی ہوئی ہو، دین کے راستے پر چلنے والے اللہ کے ولی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہو۔ وہ خاصی حیران اور خفا دکھائی دے رہی تھی۔ فروا نے چپ سادھ لی۔ ان سے کوئی بھی نہیں مانگتا، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے۔ ہاں، ان جیسے اللہ کے پیاروں کا واسطہ دے کر جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ واسطہ اور وسیلہ اسلام میں جائز ہے بیٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے سے قبول ہوئی تھی۔ اس عورت نے تفصیلاً سمجھایا۔ مجھے پتا ہوتا یہ دربار ہے تو یہاں آ کر نہ بیٹھتی جہاں غیر اللہ کے نام پر کھانے تقسیم ہوتے ہیں۔ فروا تن سے گویا ہوئی۔ افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر بیٹی، کسی نے کتنا غلط بتایا ہے تمہیں۔ وہ متاسف نظروں سے فروا کو دیکھ رہی تھی۔ غیر اللہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فروا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اللہ کے پاک کلام میں سے ہی صورتیں اور آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کی مخلوق کو ہی کھانا کھلایا جاتا ہے، یہاں غیر اللہ کا کیا ذکر؟ فروا چند ثانیوں سے دیکھتی رہی اور پھر سے گویا ہوئی۔ اور یہ جو لوگ درباروں پر آ کر قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنا لینا، وہ درستی سے بولی۔ کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ کلمے کی تو پہلی شرط ہی لا الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، مجھے اب اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں سوائے شرک مخفی کے۔ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ بندے کے خوف یا رضا کی خاطر اللہ کی حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس نے تفصیلاً سمجھایا۔ میں پھر بھی نہیں مانتی ان درباروں کو۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدبختی ہے تمہاری، خدا سے ڈرنا چاہیے اس کے پیاروں کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے۔ میرے دربار پر منت ماننے سے میرا کام ہو جائے گا، اس نے سبز عمارت کو دیکھتے ہوئے استہزائی انداز میں کہا اور واپسی کی راہ لی۔ آؤ گی، یہیں واپس آؤ گی جب سکون کھو جائے گا، جب نقصان اٹھاؤ گی تو ضرور آؤ گی۔ وہ عورت بول رہی تھی مگر فروا اس کی مزید کوئی بات نہ سننا چاہتی تھی، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہونے لگی تھی۔ بہت جلد از جلد اس جگہ سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر جا بیٹھی اور تسبیح پڑھنے لگی۔ دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا تھا۔ اس کے انداز نشست میں فرق نہ آیا، نہ ہی اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم، وہ اس کے سامنے کھڑا اسے سلام کر رہا تھا۔ اس نے کمزور سی آواز میں جواب دیا مگر اسے نظریں ملانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ میں آج جاؤں گا ان کے پاس بات کروں گا ان سے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بتایا نا، وہ مجھے طلاق ایسے کیسے دے سکتے ہیں وہ طلاق آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ دے چکے۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت رقم تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنا درد کہہ گئی۔ دل بھرانے لگا، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، تنہائی کا احساس، اس سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کے احساس سے اس کو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ اسے فوراً سامنے دیکھا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے شوہر کے قریب آئی۔ آپ کے آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، ناشتہ کر لیں آ کر، وہ خاصی رکھائی سے بول رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اگر آپ یہاں آ ہی گئی ہیں تو پلیز ان سے کچھ مت کہیے گا، میں نہیں چاہتی کہ انہیں کچھ پتہ چلے۔
وہ खासी नाराज दिखाई दे रही थी। खफगी से भरपूर लहजे में बोली तो वो खामोशी से बेटी के चेहरे को देखे गई मगर कुछ कह न सकी। वो चले जाएं तो मैं आपको नाश्ता देती हूँ। वो जाते जाते मुड़ी। ऐन मुमकिन है मैं पलट आऊँ। उसकी आवाज़ में बुलाओ मुझे। मैंने बोला था याद मत आना। झूठ बोला था याद आओ मुझे। वो बाहर निकल गई थी। उस पर यादें एक मर्तबा फिर यलगार करने लगी थी। अलीशा की आंख खुली तो फौरी तौर पर वो कुछ समझ न सकी कि वो कहाँ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम हिस्सियात बेदार हुई तो सब कुछ याद आने लगा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? वो अपने करीब अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंकी और उठकर बैठने लगी, मगर टांग में उठने वाली टीस ने उसे ऐसा ना करने दिया। आप मेरी गाड़ी से टकरा गई थीं। उसकी खौफजदा सवालिया नज़रों को पढ़ते हुए वो शुस्ता अंग्रेज़ी में बोला। अलीशा उसे देखे गई। इस वक्त वो एक बेड पर पड़ी हुई थी। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की से पर्दा हटा हुआ था। बाहर का गहरी स्याह रात फैल चुकी थी। उसे कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। माय गॉड! रात के 1 बजे का वक्त था। उसे यहाँ आए हुए कई कई घंटे गुजर चुके थे। वो लड़का कमरे से बाहर निकल गया था। वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे था। ये खा लें, फिर मेडिसिन देता हूँ आपको। उसने सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर अलीशा ने उसे वहीं रोक दिया। वो ट्रे उसके पास रखकर फिर से बाहर निकल गया। मामा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अदील, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, वो नफरत से बोली। वो मुसलसल रोए जा रही थी जब वही लड़का दोबारा अंदर आया। शक्ल से वो अंग्रेज़ ही लगता था। उसके नकूश अंग्रेज़ों जैसे थे, मगर रंगत मशरकी मर्दों जैसी थी। तुमने ये खाना क्यों नहीं खाया? वो अलीशा से पूछ रहा था। मुझे भूख नहीं है। उसकी आवाज़ भरा गई और फिर से आंसू बहने लगे। तुम रो रही हो? उससे कुछ फासले पर बैठा वो उससे पूछ रहा था। अलीशा ने इस बात में सर हिला दिया। क्यों? अब वो वजह जानना चाहता था और जवाब में अलीशा ने उसे सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब हो रहे थे। तुम्हारे बच्चे हैं? अलीशा को उसके सवाल पर हैरत हुई थी। नहीं, उसने दफे में सर हिलाते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, वो बोला तो अलीशा हैरत से उसे देखे गई। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर अब्बास है। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती, चाहो तो यहाँ रह सकती हो। वो बाहर निकल गया और अलीशा उसे जाता देखती रही। उसने पाकिस्तान कॉल करके मामा को बता दिया था कि वो अदील के पास पहुँच गई है। वो फ़ोन पर अपनी तलाक का बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले 2 रोज़ तक वो बमुश्किल थोड़ा सा चलने के काबिल हुई थी। इस दौरान डॉक्टर तैमूर अब्बास ने उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, खाने से लेकर मेडिसिन तक। वो एक नरम मिजाज, हमदर्द और मेहरबान शख्स था। अरूबा और फाकलीत हसन दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों बच्चों के बर्थडे का ऐसा शानदार एहतमाम किया गया था कि लोग बरसों याद रखते। फाकलीत हसन अरूबा को बताए बगैर गजनफर हाउस वालों को इनवाइट करने गया था, मगर वहां जाकर उस पर जो इंकशाफात हुए थे उन्होंने उसे शॉक्ड कर दिया था। उसने बहुत कोशिश की कि अरूबा को फरवा के मुतल्लिक बताए, उसे ये बताए कि वो उसकी दोस्त नहीं सगी बहन है, मगर वो हिम्मत न कर सका। अरूबा, रात के फंक्शन ख़त्म हुआ। सब लोग बहुत थक गए थे। फाकलीत हसन के कज़न्स और दोस्त उसके पास बैठे तो उठने का नाम ही न लिया। वो अब बहुत कम ही किसी को मुयस्सर आता था। जी, वो नमाज पढ़ चुकी थी और अब सोने की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। कल तुम्हारे पापा की तरफ चलें? उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। अरूबा गज़नफर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने इनकार किया। अब वो लेट चुकी थी। तुम्हारा जी नहीं चाहता उनसे मिलने को? उसने अगला सवाल किया। नहीं, वो हनूज संजीदा थी। तो इसका मतलब है तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? वो बोला तो अरूबा उठ बैठी और उसकी जानिब देखा। आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हैं? जिस बात को मैं भुला चुकी हूँ, आप मुझे वो बार बार क्यों याद दिलाते हैं? उसे अंदाज़ा ना हुआ था और वो अच्छी खासी बरहम हो गई। जवाब में फाकलीत हसन खामोश हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए फाकलीत, तुम अगर भुला चुकी होती तो ये रवैया ना होता तुम्हारा। तुम उसी एक बात को लेकर क्या हमारी सारी ज़िंदगी ख़राब करोगी? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा खुलूस कुछ भी याद नहीं तुम्हें? वो बहुत कोशिश करता था कि उसके और अरूबा के दरमियान सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
مگر کچھ رویے، کچھ الفاظ کے گھاؤ بھلائے نہیں جا سکتے، اور عروبہ غضنفر کا دل بھی سہم گیا تھا۔ وہ سب بھلا نہ پا رہا تھا جو فاقلیت حسن نے اسے کہا تھا۔ میرے رویے کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو صرف وہم ہے۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ میں اگر تم سے دور ہو گیا نا تو تم سہ نہیں پاؤ گی عروبہ، وہ جتلا رہا تھا۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ اس نے رخ نہیں موڑا تھا۔ احساس دلا رہا ہوں تمہیں، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ سنو، وہ اٹھ کر گیا اور کچھ دیر میں واپس آ گیا۔ عروبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھیں بند کرو، وہ کہہ رہا تھا۔ عروبہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کی۔ اب کھولو، فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ واؤ! فاقلیت حسن کے ہاتھ میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چین تھی جس میں ڈائمنڈ سے عروبہ لکھا ہوا تھا۔ فاقلیت حسن نے اسے بریسلیٹ پہنا دیا تھا۔ اب یہ چین تم مجھے پہنا دو، وہ محبت بھرا اصرار کر رہا تھا۔ عروبہ نے اس کی بات مان لی۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ فاقلیت حسن خوش ہو گیا تھا۔ زین ندیم خلاف معمول جلدی گھر آ گیا تھا۔ انیتا بیگ اسے کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ ماما کو کال کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کافی مسکرا رہا تھا۔ انیتا بیگ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ جب حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ خوشگوار لہجے میں بول رہا تھا۔ انیتا بیگ نے اسے گھور کر دیکھا مگر وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ میں خود آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ اس نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اسے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ اپنی گرل فرینڈ سے، وہ گہری سنجیدگی لہجے میں سموتے ہوئے بولا۔ تو یہ ہے آپ کی شرافت؟ وہ غصے سے بولی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ میری جوتی ہوتی ہے جیلس، مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی؟ وہ غصہ دباتے ہوئے بولی۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، وہ اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رشتہ تو ہے، آپ نہ مانے تو الگ بات ہے۔ زین ندیم اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ میں 2 دن کے لیے کوئٹہ جا رہا ہوں، آپ پیکنگ کر لیں، آپ کو کراچی چھوڑ دوں گا، آپ اپنے پیرنٹس سے مل لیں۔ اس نے بات کا رخ بدلا۔ مجھے نہیں ملنا ان سے، اس نے فوراً انکار کیا۔ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، آنٹی کی کئی دفعہ مجھے کال آئی ہے، آپ ان سے بھی بات نہیں کرتی؟ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گی، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ وہ کس قدر بدتمیزی سے بولی۔ میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کراچی ماما کے پاس چلی جائیں۔ اس نے کہا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، رہ سکتی ہوں اکیلی، بلکہ بہت سکون سے رہ سکتی ہوں، اس نے رکھائی سے کہا۔ آپ اکیلی رہ سکتی ہوں گی مگر میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بات کو سمجھیں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو فکر کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی بات پر انیتا بیگ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ زین ندیم کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ اس کے لفظ جب تک میں کھو کر رہ گئی۔ فروا بہت بوجھل دل کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ غضنفر علی اور موسیٰ علی کے پیرنٹس تیزی سے اٹھے تھے۔ اندر سے ڈاکٹر نکلا، اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ فقط اتنا ہی بول پایا تھا۔ سامنے کھڑے تینوں نفوس ساکت ہو گئے تھے اور خود فروا کا دل بھی۔ نہیں، اس کے لب پھڑ پھڑائے، اس کا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر وہ ہل بھی نہ سکی۔ وہ یا تو اسے آزماتا ہے جس کی محبت پر اسے بہت یقین ہوتا ہے، یا پھر اسے آزماتا ہے جس کا یقین اس کی محبت پر ڈاواڈول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس آواز ابھری تھی۔ اللہ بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا بیٹا۔ وہ تیزی سے مڑی تھی اور برق رفتاری سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ کافی تیز ہوا چل رہی تھی، وہ بھاگنے لگی تھی۔ اس کا رخ دربار کی جانب تھا۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس کے پیارے بندوں کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے۔ وہ اور زور سے بھاگنے لگی تھی، اس کے پاؤں میں جوتا اتر گیا تھا، سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ دربار کے باہر پہنچ گئی تھی۔ اللہ، میں مانتی ہوں تیرے اس بندے کو، تیرا پیارا، مجھے ایک بار معاف کر دے، اپنے پیارے بندے کے واسطے، تجھے اس بندے کی محبت اور عبادت کا واسطہ مجھ سے موسیٰ علی کو دور نہ کرنا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے۔
وہ بہت ہی پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے آنسو بھی۔ روتے روتے وہ نیچے گر پڑی تھی۔ اب وہ سجدے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ وہ اللہ کی منتیں کر رہی تھی، وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہ سجدہ بھی اللہ کو کر رہی تھی کیونکہ سجدہ بھی صرف اسی کو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ دربار میں موجود تھی، پاک بزرگ کے سامنے، پاک جگہ پر، اور پاک جگہ پر مانگی دعائیں بھی تو جلد قبول ہوتی ہیں۔ تیمور عباس کا چھوٹا سا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ چاروں اطراف سے سبزے سے گھرا ہوا تھا۔ علیشا لیونگ روم کی گلاس وال کے پاس چیئر پر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ تیمور عباس وہاں آیا تھا اور اس نے اس کے سامنے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک شو، علیشا ہولے سے بولی۔ مشرقی مرد بہت بے وفا اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ تیمور عباس اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا کافی کا مگ اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کی بات پر علیشا نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور کافی کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگی۔ میری مدر امریکن تھیں اور فادر انڈین۔ وہ یہاں روزگار کی تلاش میں آئے تھے اور پھر میری ماں سے شادی کر لی۔ اسے خوب لوٹا، گرین کارڈ ہولڈر ہو گیا اور ایک دن اسے اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری ماں 1 سال بہت روئی، اس دھوکے پر خوب تل ملائی۔ میں تب 2 سال کا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی زندگی بنانے کا فیصلہ کیا۔ کلبز، پارٹیز، بوائے فرینڈز، اسی طرح میں 10 سال کا ہو گیا اور اب میری ماں گھر سے راتوں کو غائب ہو رہنے لگی تھی اور ایک دن وہ مجھے گرینڈ ماں کے پاس چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی۔ گرینڈ ماں نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا اور یوں میری زندگی تنہا گزری۔ وہ دونوں بہت خوش ہوں گے اپنی زندگیوں میں، مگر میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ علیشا کو اس کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ آپ کے فادر مسلم تھے؟ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے تیمور عباس کے چہرے پر شدید اذیت تھی، مگر اب جیسے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ کافی پینے لگا تھا۔ ہاں، وہ مسلم تھا اور میری ماں کرسچن۔ اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے علیشا کی جانب دیکھا۔ اور آپ؟ علیشا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات پر علیشا پہلے حیران ہوئی اور پھر ہنسنے لگی۔ کچھ تو ہونا چاہیے آپ کو، وہ بولی تو تیمور عباس چونکا۔ مسلم یا کرسچن؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ کو کلمہ پڑھا دوں؟ علیشا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، تیمور عباس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ کافی کے خالی مگ اٹھا کر چلا گیا۔ علیشا کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ رات 11 بجے کی فلائٹ سے وہ گھر جا رہی تھی، اپنے گھر، اپنے وطن پاکستان۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تیمور عباس اس کے پاس آیا۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں چلتی۔ جب آپ کا دل مانے آپ کلمہ پڑھ لیجیے گا، اللہ آپ کے تمام دکھ اور تکالیف دور کر دے گا۔ علیشا نے ایک صفحے پر کلمہ اور انگلش میں اس کا ترجمہ لکھ کر تیمور کو تھمایا۔ اس نے بے دلی سے کاغذ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں علیشا کو وہ اداس لگا تھا۔ آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے اور مہمان نوازی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو آپ نے کھو دیا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر آگے وہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ تیمور عباس اداسی سے وہیں کھڑا رہا اور پھر جہاز کے رن وے پر دوڑنے سے فلائی کرنے تک وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی سے انسیت اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے ٹیشو نکالنے کے لیے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ There is no God but Allah and Prophet Muhammad peace be upon him is the messenger of Allah۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ پڑھنے لگا اور نظریں اوپر اٹھا کر دور جاتے جہاز کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار کلمے کا ترجمہ پڑھتا تھا۔ اس کے دل نے عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ ساری اداسی یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ ناؤ آئی ایم مسلم۔ وہ آنسو پوंچھتا ہوا پارکنگ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ زین ندیم کا سامان گل خان نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آفس گیا، کچھ ضروری کام نمٹا کر وہ ایئرپورٹ گیا تھا ماما کو لینے۔ کمزور ہو گئے ہو؟ وہ بولی تو زین ندیم ہنس دیا۔ کہاں ماما، بالکل ٹھیک ہوں۔ زین نے ماما کو بلوا لیا تھا۔ انیتا جانے کے لیے تیار نہ تھی اور وہ اسے اکیلے نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ انیتا تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟
گاڑی وسیع اور ریز گھر میں داخل ہوئی تو ماما اسے استفسار کرنے لگیں۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں ماما، وہ ٹالتے ہوئے بولا۔ اس نے انیتا کو ماما کی آمد سے متعلق نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ منع کر دیتی۔ دونوں ماں بیٹا اکٹھے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ زین ندیم بہت خوش اور فریش تھا، مگر سامنے جو منظر تھا اس نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر غصہ ابھرا تھا، جبکہ سمینہ بھی شاکڈ تھی۔ انیتا بیگ سامنے صوفے پر نواز کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اور نواز باتوں میں مگن تھے جب انیتا کی نظر سامنے اٹھی اور اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ آپ؟ وہ تیر کی سی تیزی سے اٹھی تھی۔ نواز بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے زین؟ ماما نے مڑ کر زین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ زین کو خاموش پا کر وہ آگے بڑھیں اور ان دونوں کے قریب گئیں۔ میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی تھی جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ ان کا جی چاہ رہا تھا انیتا بیگ کا خون پی جائے۔ میں نواز کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے پہلے روز ہی آپ کے بیٹے کو بتا دیا تھا اور اسے کہا تھا مجھے ڈائیورس دے دے۔ یہی مجھے زبردستی چٹاخ زوردار تھپڑ کی آواز پر زین ندیم نے زمین میں گڑی نظریں اوپر اٹھائیں۔ بے شرم بے حیا لڑکی، وہ زور سے دھاڑی۔ تم میرے بیٹے کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زین، وہ مڑ کر اس کے پاس آئیں۔ طلاق دو اس بد کردار لڑکی کو، انہوں نے بیٹے کا شانہ ہلایا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے طلاق دو ابھی اور اسی وقت۔ وہ بے خوفی سے زین ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ سمجھی تھی زین کوئٹہ چلا گیا ہے، اس نے نواز کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ادھر زین ندیم گھر سے نکلا، ادھر نواز اس کے پاس تھا، مگر وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا کام خود ہی ہو گیا تھا۔ بہت پچھتاؤ گی۔ زین ندیم اس شخص کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت تھی۔ جس ذلت سے تم نے مجھے دوچار کیا ہے میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ اس نے انیتا بیگ کو آزاد کر دیا تھا، وہ چلی گئی تھی۔ زین ندیم ماما کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے سمینہ بیگم کو دہلا دیا تھا، وہ تو زندگی میں کبھی نہ رویا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر رسوائی کا ایسا داغ لگایا ہے جو کبھی نہ دھلے گا ماں۔ بس میرے بچے۔ انہوں نے اس کے آنسو پونچھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ بد نصیب ہے جو میرے بیٹے کو ٹھکرایا، پچھتائے گی۔ وہ اسے بہلا رہی تھیں۔ ان کے دل سے انیتا بیگ کے لیے بہت بد دعائیں نکلی تھیں۔ فروا وہاں سے ہاسپٹل واپس نہیں گئی تھی بلکہ گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون آف کر دیا تھا، لینڈ لائن سیٹ کا کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ وہ خوفزدہ سی صوفے پر پاؤں کیے بیٹھی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا، بابا اور نبیلہ کو آتے دیکھ کر اسے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بابا، کچھ مت بولنا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ غضنفر علی اور نبیلہ تیزی سے اس کے قریب آئے تھے۔ فروا، موسیٰ کو ہوش آ گیا ہے بیٹا۔ غضنفر علی نے اس کے کانوں سے ہاتھ ہٹائے۔ نہیں، وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے خود سنا تھا۔ اور اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکی۔ ہم بھی حیران ہیں اور ڈاکٹرز بھی۔ ڈاکٹرز نے میڈیکلی موسیٰ کو ڈیڈ قرار دے دیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد اس کا جسم حرکت کرنے لگا۔ غضنفر علی اسے بتا رہے تھے اور وہ بے یقین سا چہرہ لیے کبھی انہیں اور کبھی نویلہ کو دیکھتی تھی۔ اگلے ہی روز وہ اسی دربار پر گئی تھی اور اس نے وہاں بہت سا کھانا تقسیم کیا تھا، صرف اور صرف اللہ کے نام پر، اللہ کی مخلوق میں۔ علیشہ کی طلاق کی خبر نے صوفیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں عدیل سے ایسی امید تو نہ تھی۔ وہ فوراً بھائی کے پاس دوڑی گئی تھی، مگر انہوں نے عدیل کی اس حرکت سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بہن سے معافی مانگنا چاہی۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے بھائی اور بہن کی اولادیں اس قابل ہی نہ تھیں کہ میں ان سے رشتہ جوڑتی۔ وہ انہیں سخت سست سنا کر وہاں سے آ گئی تھیں۔ غضنفر علی یہ خبر سن کر چپ ہو گئے تھے۔ فروا کے لیے تو بہت درد اٹھ رہا تھا آپ کے دل میں، کیا میری بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں آپ کو؟ غضنفر علی انہیں ایک نظر دیکھ کر وہاں سے اٹھے اور علیشہ کے روم میں آ گئے۔ پاپا، وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، دوڑ کر ان کے گلے لگی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ۔ غضنفر علی کی آنکھ سے آنسو نکل کر علیشہ کے بالوں میں گم ہو گئے۔ وہ ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی
اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی کل افسا کے ساتھ زیادتیاں اور ان کی بیوی کے گناہوں کی سزا انہی کی بیٹیوں کو ملنے والے دکھوں کی صورت میں مل رہی تھی، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ بے بس تھے۔ انہیں معلوم تھا دنیا مکافاتی عمل ہے۔ بس میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے، بیڈ تک لائے، اسے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئے۔ کسی دھوکے باز اور بے وفا کے لیے آنسو نہیں بہاتے۔ آج آخری مرتبہ رو لو، دوبارہ نہیں رونے دوں گا۔ علیشا نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ غضنفر علی کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا۔